آپ نے جاوید اختر صاحب کے ساتھ جو ہے مناظرہ کیا اور آخر میں آپ ان کا ہاتھ ہی چوم کے چلے گئے. مطلب آپ یعنی کہ ایک اسلام میں وہ چیز ہے کہ جب کوئی دین لے آئے تو سب سے پہلے غسل کرے اور وہ ساری چیزیں، اور پھر آپ نے ایسے شخص کا ہاتھ چوما. یہ سمجھ نہیں آیا ہمیں. یہ پتہ نہیں ہاتھ چومنے والی بات کیسے چل گئی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں چوما تھا. ہاں یہ ہے کہ ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا تھا. اس کی کیا وجہ ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ہاتھ چومنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اصل میں وہ وہاں سے جب ہم لوگ اٹھے اسٹیج سے تو اب بھیڑ آنے لگی، لوگ بات کرنے لگے، تو اب آواز ان کی سنائی نہیں دے رہی تھی مجھے، تو ان کو سننے کے لیے میں ایسا جھکا تھا. اب کسی نے پیچھے سے ویڈیو اٹھائی ہے تو اسے لگا کہ شاید میں ہاتھ چوم رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، میں نے کوئی ہاتھ نہیں چوما تھا. مطلب اس چیز کا معذرت آپ کی بات کر رہی ہے، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں. ثبوت کیا مطلب چوما ہی نہیں تو ثبوت کہاں سے ہوگا. دوسری چیز یہ کہ ہاں سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہہ کر کہ اس پوری ڈیبیٹ میں میری زبان سے اگر کوئی بھی ایسا لفظ نکلا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، میں معافی چاہتا ہوں. یہ جملہ کہہ کر میں نے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، صرف اس لیے کہ یاد رکھیں ہمارا داعیانہ مزاج ہونا چاہیے، ہمارے اندر دعوت کا پہلو غالب ہونا چاہیے. اس شخص کے اندر میں نے یہ خصوصیت دیکھی ہے. جب ان سے ملاقات ہوئی ایک رات پہلے، ڈیبیٹ سے ایک رات پہلے، میں اسی ویسے اگلا سوال میرا یہی تھا کہ آپ چائے ان کے ساتھ پی رہے تھے، اس کا کیا سلسلہ ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ چونکہ فرسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہونے والی تھی، اب تک جتنی باتیں ہو رہی تھی ای میل کے ذریعے ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ ہم لوگ جب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ڈیبیٹ کے لیے تو اس سے پہلے ایک مرتبہ تھوڑا ایک کیجول میٹنگ ہو جائے، انفارمل میٹنگ ہو جائے، تاکہ ایک کمفرٹیبل فیل کریں اسٹیج شیئر کرنے کے لیے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ یہ جو ہے ہماری طرف سے آپ وہ چائے کی دعوت رہے گی، ہم لوگ بیٹھتے ہیں. تو پھر بہرحال ملاقات ہوئی اور ان سے بات ہوئی. دیکھیں جاوید اختر صاحب اخلاقی اعتبار سے اچھے انسان ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر ان کو تھوڑی سی صحیح صحبت اور صحیح سرکل مل جائے اور جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں ان سے یہ کچھ دنوں کے لیے دور ہو جائیں اور صحیح لوگوں کے ساتھ رہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. عموماً بعض جو ہیں ان کے اندر ایک لوگوں کے اندر سے خراب وائبز آتے ہیں، اچھے وائبز نہیں آتے ہیں. بعض ملحدین اتنے زیادہ اسلاموفوب ہوتے ہیں، تو وہ اسلاموفوبیا اور وہ نیگیٹو وائبز ان کے اندر سے نہیں آئے میرے پاس. مجھے لگا کہ ان سے اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اچھے انداز میں ان کے ساتھ گفتگو ہو اور ان کے ڈاؤٹس کو ہم کلیئر کریں آہستہ آہستہ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں